حر بن یزید ایک شخص تھا. حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا, پھر دوسری جگہ پہ روکا, بل آ کر تیسری جگہ پہ روکا. تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا. فرمایا بس یہی خیمے لگا یہی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے, ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں, یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں, پر روکا بھی سب نے, آپ روکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے, کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا. تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا. پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا. پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں. میں کہتا رہتا ہوں, کہہ رہا ہوں, کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں, کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی, کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا, خطبہ دیتا تھا وہ تو. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی, عمر بن سعد کے سامنے. تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے, جنگ کے لیے تیار ہو, فٹافٹ آ. اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے, کیسا انداز ہے, دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. امام حسین نے حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا, آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ, زمین اللہ کی ہے. اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے, یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں, آپ نہیں جائیں گے. امام روک گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے, انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو, نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے. حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازیں, ظہر اثر اور مغرب. پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے, یہاں آپ بیعت کریں گے, یہاں جنگ کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو, ایک بندہ دوڑایا پیچھے کوفے, چند میل پہ کوفہ تھا. کہا وہ نہیں مان رہے, کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے, میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا. انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں, ان کا پانی بند کر دو, بلیک میل کرو, کھانا پانی نہیں ملے گا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خود ہی مان جائیں گے. حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں, دل نہیں مانتا. جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا. کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں. 3 دن تک پانی بند رہا. 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے. شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا, سنگ دل بدبخت, جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا, وہ اور لشکر لے کے آیا. رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا, یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات, یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین اندر گئے, سیدہ زینب سے مشورہ کیا, باہر آئے, فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا, باقی جو تمہارا پروگرام ہے. شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. کیا انداز ہے امام حسین کا. فرمانے لگے کل جنگ کروں گا, مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. حسین نے جانا ہے, مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا 1 رات مجھے دو, میں مالک سے راز نیاز تو کروں. میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں, بھائی بھی شہید ہیں, نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے, تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں, مجھے موقع تو دو. اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی, صبح مجھے موقع دو. اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے.
یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا, کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو, حسین کو موقع دو, تمہیں دینا پڑے گا. موقع دیا. حر بن یزید نے پھر منت کی, کہا حضور آپ مہربانی کرے مان جائیں. فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. یہ بڑا مشکل. سورج چڑھا 10 محرم کا دن, جمعے کا وقت. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے, لمبے سجدے, لمبی نماز. سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا. کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا. نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید, عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے. قل لا اسالکم علیہ اجرا, تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى, تمہاری آنکھیں بند ہیں. الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ, تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر, حکومت نظر آ رہی ہے. اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. حکومت نہیں چاہیے. امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں, اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا, امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے. لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا, اس کا محل تھا بہت بڑا. لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے, اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے. اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے, ہم کہتے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا, امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی تو یزید نے 22,000. مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں, کچھ بندے زیادہ بھیج. تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا, 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا, اور کتنا بھیجو؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے. ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے. تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے. ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے, اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے. یعنی واقع کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے, بچے راتوں کو ڈرے. وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں. او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں. واقع کربلا حوصلے کا نام ہے, دلیری کا نام ہے. سنیں بات اصل میں کیا تھی, بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ. انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے, حضرت علی کے بڑے صاحبزادے. حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی, انہیں خلافت دی. اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے, جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا. وہ صلح امام حسن نے کرائی. جناب امیر معاویہ امیر بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے, بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا. ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی, لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز, ہماری مجبوری امام حسن ہے. اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے, آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے. امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے, مناسب ہے اور بہادر ہے, دلیر ہے, وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ. تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے, انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دے. تو آپ نے یزید کو بلایا, حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا. بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا, اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا, نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا. وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ. حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین, باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا. خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے, میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا, وہ بھی دے دیا ہے. پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ, کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے, کچھ نے لکھا بعد میں, اب ہم سے
पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए। तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा, फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे। तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। वो आज बकरा है, आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी वो तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाब ज़ैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नौमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत की गोहर रोल रहे हों जैसे,
دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ. تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے او یزید بدبخت, ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے. حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر, اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا, یہ تیری حکومت ہے, 4 دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا, وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی کہ حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے, جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا. 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئی, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا, مدینے پہ اس نے حملہ کیا. 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا, لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا. پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے, لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی